بھارتی خباثت بے نقاب، آئیے جانتے ہیں کیسے۔ آج کی ویڈیو آپ کے سامنے طارق خان ترین کے بلاگ کے ریفرنس سے پیش کی جا رہی ہے۔ آج کا عنوان ہے بھارتی خباثت بے نقاب۔ تو چلیے اس خباثت کے بارے میں جانتے ہیں۔ ناظرین، بلوچستان کے ضلع خدار میں ایک المناک واقعہ پیش آیا جس میں ہمارے مستقبل کے معمار بچوں کو بے دردی کے ساتھ نشانہ بناتے ہوئے ایک بس پر خودکش حملہ کیا گیا، جس کے نتیجے میں 4 بچوں سمیت 2 افراد شہید ہوئے۔ یہ واقعہ پہلگام فالس فلیگ آپریشن کے بہانے پاکستان پر جنگ مسلط کرنے کی ایک کوشش تھی۔ حقیقت یہ ہے کہ پاکستانی افواج اور عوام کے مؤثر رد عمل نے بھارتی بھبکیوں کا منہ توڑ جواب دیا، جس کے نتیجے میں بھارت کو بری طرح شکست کا سامنا کرنا پڑا۔ اس شکست سے بھارت پر شرمندگی کے بادل چھا گئے اور دنیا کی نظروں میں یہ واضح ہو گیا کہ بھارتی سازشوں کے تحت پاکستان میں دہشت گردی کو متحرک کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، تاکہ اپنی خباثت دکھا کر اسکول کے معصوم بچوں کو شہید کر کے اپنی بھڑاس نکالی جا سکے۔ یہ واقعہ 15 اگست 2016 کی یاد دلاتا ہے، جب بھارتی وزیر اعظم نریندر مودی نے اپنے خطاب کے دوران بلوچستان کا ذکر کرتے ہوئے اپنے عزائم دنیا کے سامنے پیش کیے تھے۔ اس سے پہلے جنوری 2016 میں اس وقت سے لے کر آج تک بھارت میں نیشنل سیکیورٹی ایڈوائزر کے طور پر کام کرنے والے بدنام زمانہ اجیت دوول نے تامل تڈو کے شہر تانجھاور میں قائم ساسترا یونیورسٹی میں خطاب کرتے ہوئے کہا کہ طالبان اور پاکستان کے خلاف مؤثر طریقے سے برسر پیکار ہے اور ہمیں ان سے بھرپور فائدہ اٹھا کر بلوچستان کو پاکستان سے الگ کرنا چاہیے۔ یہ سازش و فریب صاف ظاہر ہو چکی تھی کہ بھارت نہ صرف افغانستان کی سرزمین کا استعمال کرتے ہوئے طالبان کے ساتھ مل کر بلوچستان میں دہشت گردی پھیلا رہا ہے، بلکہ کلبھوشن یادو اور اشوک چترویدی کی گرفتاری جیسے واقعات بھی اس کی ٹھوس دلیل ہیں۔ بھارتی افواہیں اس حد تک بڑھ چکی تھیں کہ BBC کی رپورٹ کے مطابق افغانستان کے نائب وزیر اعظم ابراہیم صدر نے پاکستان اور انڈیا کے درمیان بڑھتے ہوئے حملوں اور کشیدگی کے دوران خفیہ طور پر انڈیا کا سفر کیا، جسے نظر انداز نہیں کیا جا سکتا۔ اس ساری صورتحال میں 2 اہم نتائج اخذ کیے جاتے ہیں۔ پہلا یہ کہ پاکستان نے بھارتی جارحیت کو جنگ کے میدان میں شکست دے کر ثابت کر دیا کہ بھارت اب فتنۃ العہد کے ذریعے بدلہ لینے کی کوشش کر رہا ہے، جس کا واضح ثبوت ڈاکٹر اللہ نذر کا حالیہ ویڈیو بیان ہے۔ اور دوسرا یہ کہ بھارت مقبوضہ کشمیر، اروناچل، آسام، منی پور، میگھالیہ، ناگالینڈ، اسکیم اور تڑپوارا میں ظلم و ستم کے عالمی توجہ ہٹانے کے لیے بلوچستان میں دہشت گردی کروا کر اپنا مقصد حاصل کرنے کی بھرپور کوشش کر رہا ہے۔ اسی دوران پاکستان، چین اور افغانستان کے درمیان خطے میں امن اور استحکام کے لیے سہ فریقی مذاکرات جاری ہیں، جس سے حواس باختہ ہو کر بھارت اس عمل کو سبوتاژ کرنے کی کوشش کر رہا ہے، کیونکہ چین نے حالیہ جنگ میں کھل کر پاکستان کی حمایت کا اعلان کیا۔ مگر اس سارے منظرنامے میں بلوچستان کے باسیوں کی یکجہتی اور حوصلہ افزائی قابل ستائش ہے۔ انہوں نے آپریشن بنیاد المرصوص کی کامیابی پر اپنے وطن اور پاکستان کی افواج کے ساتھ سیسا پلائی دیوار کی طرح کھڑے ہو کر دشمن کی نیندیں حرام کر دی، جس سے بھارت کی توقعات پر پانی پھر گیا۔ بھارت نے جس طرح اسکول کے معصوم بچوں کو نشانہ بنا کر اس ملک کے امن و امان میں خلل ڈالنے کی کوشش کی، وہ اپنی ہی بے چینی اور ناکام عزائم کی عکاسی کرتا ہے۔ ناظرین، یہ واقعہ نہ صرف ہماری قومی سلامتی بلکہ ہماری قومی اقتدار اور معصومیت پر حملہ ہے۔ عوام پاکستان کو چاہیے اس تلخ حقیقت سے سبق سیکھنا ہوگا اور دہشت گردی اور سازشوں کے خلاف یکجہتی اور مضبوط رد عمل ہی ہمارا سب سے مؤثر ہتھیار ہے۔ پاکستان کی یہ جنگ جہالت، پستی اور دشمنی کے خلاف ایک واضح اعلان ہے کہ معصوم بچوں کے خون کو کبھی رائیگاں نہیں جانے دیا جائے گا اور بھارت کی سازشیں بے نقاب ہو کر برملا رد کی جائیں گی۔ بلوچستان کی عوام ہمیشہ کی طرح افواج کے ساتھ کھڑی رہی اور مادر وطن پر مر مٹنے کا یہ جذبہ سرشار و آباد ہے۔ یہی وہ جذبہ ہے جس سے دشمن خائف ہو کر بزدلوں کی طرح ہمارے بچوں پر حملہ آور ہے۔ پاکستان زندہ باد، بلوچستان پائندہ باد، پاک فوج ہمیشہ شاد و آباد۔ ناظرین، یقیناً بھارتی خباثت بے نقاب ہو چکی ہے۔ تو کیسی لگی آج کی آپ کو ہماری ویڈیو؟ کامنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا۔ ویڈیو پسند آئے تو اسے لائک کیجیے، HI TV کو سبسکرائب کیجیے۔ تو پھر ملیں گے کسی اور نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔